آخری سفر ہوگا. بہت بڑی شخصیت ہے, 25 سال خلوت کی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے خلوت نبوت سے پہلے کی ہے, غار حرا میں کرتے ہیں. اس طرح ایسا کی اختصار فرمایا ہے. خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید. سمجھ آ رہے ہیں؟ نبوت کا آفتاب غار حرا کی خلوت کے بعد چمکا ہے, طلوع ہوا. خلوت غار حرا سے طلوع خورشید. تم کیا جانو اے دوست ہو ان ویرانوں میں جا کر اولیاء اللہ نے محنتیں کی, ریاضتیں کی, مخلوق سے کٹے. پھر جب اللہ جہاں کو اٹھا کے منظر پر لے آئے, ان کے ذریعے ہزار انسانوں کو ہدایت بخشی. یہ حضرت اجمیر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. 90 لاکھ صرف ان کے براہ راست ہاتھ پر مسلمان ہونے والے کی طرف 90 لاکھ ہندو نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام قبول کیا. یہ خلوتوں کا اثر ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں خلوت حضور نے غزراب میں نبوت سے پہلے ہی کی. بالکل 100% غلط ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی خلوت کی. ابو داؤد شریف نے روایت اٹھا کے دیکھو, سید عائشہ فرماتی ہیں مدینہ کی زندگی نبوت سے پہلے ہوئے 20 سال ہو گئے ہوں گے. مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری انگلی پر کو کھانے پینے کا میرا سامان رکھو, اور اس کو لے کر جنگل میں کئی کے تھے ٹھہر کے پھر آتے تھے واپس. تو حضور نبوت کے بعد بھی خلوت کی. خلوت کے بغیر حقیقت حاصل نہیں ہوتی. لفظ حاصل ہو سکتے, الفاظ مل سکتے ہیں, بیان ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت کہ اللہ سے صحیح محبت ہو جائے, رسول پاک کی محبت عشق حاصل ہو جائے, دین کی حقیقت ذہن میں آ جائے, اپنے نفس کی حمایت ہو جائے, یہ خلوت کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے ذکر اذکار لوگوں کے سامنے کی بجائے خلوتوں میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کریں گے نا؟ 10 دن کر لو گے, اللہ اور دن پیارا لائے مبارک سے تجھے خلوت میں بیٹھ سکتے. خلوت میں لوگوں سے ہٹ کے کٹ کے قرآن پاک میں وعدے ہو بتبتل الیہ تبتیلا. حضور کو حکم یہی ہے, حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا بتبتل الیہ تبتیلا. سورہ مزمل دیکھو. تو از قدر خلوت حضور نے نبوت کے بعد بھی کی, وہ سے پہلے بھی کی, بعد بھی کی. اس لیے امت کے سارے اولیاء پر کچھ خلوت کے وقت کا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہوں, بس کرو.